بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ دوسرا ہفتہ ہے۔ رمضان المبارک عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، لیکن اس کے انوار اور برکات سے کس طرح استفادہ کیا جائے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی جھولی میں کس طریقے پر لی جائے، اس سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے کہ پورے سال اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ان کے ذہنوں پر سوار ہے، اور وہ لوگ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے۔ اس لیے جیسے رمضان کا ابتدائی مہینہ آ گیا، ابتدائی 10 دن، یہ ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اعمال کے اندر کمزوری ان کی رہتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن ان کے اعمال میں کچھ کمزوری رہتی ہے۔ وہ بھی اگر اپنے ان گناہوں پر اور اپنی معصیتوں پر اگر گریہ وزاری کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو پہلے عشرے میں اگر نہ ہو تو دوسرے عشرے میں ضرور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، یہ دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے جن کا سال کے اندر اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم ایک جماعت وہ ہے جو نہایت ہی سیاہ اعمال کے حامل ہے، ان کے اعمال کالے ہیں۔ یہ بھی اگر یہ ہے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور گریہ وزاری کریں، پورے رمضان میں لگے رہیں، اس قسم کے لوگ جو گناہوں کے انبار اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی لاج رکھتے ہوئے اور اس کی برکتوں کی لاج رکھتے ہوئے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس قسم کے گناہ گار لوگوں کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں، یہ جہنم سے خلاص ہوں گے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 چیزوں کا اہتمام آپ اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ کریں۔ فرمایا کہ خصلتان، اما الخصلتان ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں اس قسم کے ہیں کہ ترضون بہما ربکم، اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ 2 خصلتیں کہ جن سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، فرمایا فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ لا الہ الا اللہ کہ اگر معنی کو سمجھ کر کے آپ کثرت سے ورد کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ اپنا اثر دکھا بھی دے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود عظمتوں کا حامل ہوتا ہے اور عابد ذلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا عظیم کوئی ہوتا نہیں، وہ عظمتوں کا حامل ہوتا ہے، اور معبود کی جو پجاری پوجا کرتے ہیں ان کو عابد کہا جاتا ہے، اور وہ پوری کائنات عابد ہے۔ چرند و پرند بھی عابدین ہے، وہ بھی تسبیح اللہ کی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، اور یہ جانور اور یہ حیوانات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی عبادت وہ عبادت نہیں ہے جو انسان اور جنات کے ہیں۔ اگر اس جذبہ کے ساتھ آدمی اس کلمہ کا کثرت سے ورد کر دے کہ معبود ایک ہے، عظمتیں اسی کو روا ہے اور عظمتیں اسی کی ہے، اور میں عابد ہوں، تو عابد کا معنی خاک میں ملا ہوا، عابد کا معنی ذلتوں کے اٹھانے والے۔ عابد عبدیت سے ہیں، میں ذلتوں کا حامل ہوں اور ذلتیں اٹھانے والا۔ میرے پاس ہے کیا کہ جس پر میں نازان ہوں؟ میری جھولی میں کیا ہے کہ جس پر میں فخر و غرور کروں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جو سانس مولی منظور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ 2 سیکنڈوں کا یہ مہمان ہے، اگر اللہ چاہے اس کی زبان کو بند کر دے اور یہ اس سانس کو اللہ روک دے۔ یہ ہے بندہ اور وہ ہے رب کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور بندہ وہ ہے کہ جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے جب آپ ورد کریں گے تو پھر اپنی حقیقت کا بھی علم ہوگا۔ ایک قرآن کا رٹا لگا ہوا وہ جو حافظ صاحب ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا ہے، وہ تو پڑھتا رہتا ہے، لیکن ایک آدمی قرآن کو جانتا ہے اور قرآن کے معانی کو جانتا ہے، ترجمہ کو جانتا ہے، قرآن کی عظمت کا علم ہے۔ حافظ صاحب کی تلاوت میں اور اس آدمی کی تلاوت میں بہت فرق ہے جو قرآن کی تفسیر اور معنی کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کلمہ کا ورد کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کلمہ کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، وہ اپنی پوزیشن کو بھی جانتا ہے اور اپنے رب کی یہ ہے کہ قدرت کو بھی جانتا ہے، اپنے پاور کا بھی اس کو علم ہے اور اپنے رب کے پاور کا علم ہے۔ اس استحضار کے ساتھ اگر آپ کلمہ کا ورد کریں گے تو فرمایا کہ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک ان میں سے فرمایا کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور اس لا الہ الا اللہ کا یہ کہ ورد کرنا، اور دوسرے فرمایا کہ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی طلب کر لینا۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار، یہ استغفار کے اندر غین اور فا اور را، استغفار غین اور فا اور را، غفور کے اندر غین اور فا اور را، مغفور کے اندر غین اور فا اور را۔ غافر اور غفور وہ ہے کہ بخشنے والا، اور مغفور وہ ہے کہ جس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں، اور مستغفر وہ ہے کہ جو اپنی بخشش کی بھیک مانگے۔ اور غین اور فا اس کا معنی آتا ہے چھپانے کی، غین اور فا را، کہ میرے اور آپ کے گناہ اس قسم کے اگر اللہ ہمیں دکھا دینا تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے۔ یاد رکھ لو، آسمان اس طرح نظر نہیں آتا، جب بادلیں درمیان میں ہوتی ہے تو آسمان نظر نہیں آتا۔ کوشش کر لیں آپ آسمان کو نہیں دیکھیں گے، بادلیں جب ہوتی ہے تو پھر آسمان نظر نہیں آتا۔ لیکن جن کے پاس دوربین ہوتا ہے، جہاز کے پائلٹ کے پاس وہ دوربین ہوتا ہے، اس کو یہ کہ بادلوں کے اوپر سے پھر بھی نیچے والے نظر آ رہے ہیں، وہ بادلوں کے اوپر بھی چلتا ہے لیکن نیچے والا سلسلہ اس کو نظر آ رہی ہے۔ بادلوں کا جو اندھیرا ہے، بادلوں کی جو تاریکی ہے، اس تاریکی سے مجھے اور آپ کو سورج بھی نظر نہیں آئے گا، چاند بھی نظر نہیں آئے گا جب بادلیں زیادہ ہوں گے۔ لیکن وہ بادلوں کے یہاں سے جب اڑتا ہے تب بھی یہ کہ دوربین سے اوپر بھی اس کو نظر آتا ہے، اور اگر اوپر سے نیچے لینڈنگ کرتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو اس کے پاس وہ دوربین ہوتا ہے، اور اس دوربین سے کہ مجھے کس ایئرپورٹ پہ کہاں پہ مجھے اترنا ہے، کہاں پر لینڈنگ کرنی ہے مجھے،
یہ دوربین میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ دوربین محمد رسول اللہ کے پاس ہے، یہ دوربین محمد رسول اللہ کے پاس ہے کہ گناہوں کی نحوست کیا ہے اور گناہوں کا کالا پن کیا ہے، گناہوں کی تاریکی کیا ہے، گناہ کس طرح سیاہ ہے۔ یہ سیاہی مجھے بھی نظر نہیں آتی اور آپ کو بھی نظر نہیں آتی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ تو گناہوں کو دیکھیں گے نہیں، میں محمد دیکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فَتَسْتَغْفِرُونَهُ، بس اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگو، مجھے اور آپ کو گناہوں کی بدبو بھی نہیں آئے گی، نبی کو اس کی بدبو بھی آتی ہے، جانوروں کو بھی اس کی بدبو محسوس وہ بھی کر لیتے ہیں، مجھے اور آپ کی اس کی بدبو محسوس نہیں ہوگی، ہمیں وہ نحوست نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں اب بھی اللہ کے فضل سے ایسے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کی نظریں نیچے رہتی ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی عالم اچھا ملتا ہے یا کوئی طالب علم ملتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر کے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا دار ملتا ہے تو ان کی نظریں نیچے رہتی ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے، میرے سامنے انہوں نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، بے دینوں کی ملاقات سے ایسی تکلیف ہمیں ہوتی ہے کہ آگ جل رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے وزیر جب کہتے ہیں کہ ملتے ہیں تو خدا کی قسم میرے جسم پہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی گویا کہ حملہ کر رہا، وار کر رہا۔ اور بیمار کی حالت میں بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی ملتا ہے، طالب علم ملتا ہے یا کوئی حافظ قرآن ملتا ہے یا کوئی دیندار تہجد گزار کوئی ملتا ہے، ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب دیندار ملتے ہیں تو بیماری ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ٹھیک بھی ہوں تو بے دین اگر ہمیں ملتا ہے، یہ آپ کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرات اسی طرح تھے اور اب بھی دنیا میں ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جو تاریکی ہے وہ مجھے محمد کو نظر آتی ہے، آپ کا کام آپ کو گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ جب میرے اور آپ کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کی گناہوں کی وجہ سے جب یہ بادلوں کے یہ کالا پن اور یہ سیاہ بادل جب چھا گئی ہے، اس کی وجہ سے نورانیت ہمیں نظر نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے وہ اللہ جو اللہ نور السماوات والارض وہ اللہ نظر نہیں آئے گا، اور ان گناہوں کی وجہ سے پھر آدمی محمد کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر اپنے عاجزی اور تواضع سے محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہے، اور ابو جہل اپنے غرور کی وجہ سے اس بدبخت کی جو ہے نا اس بصیرت پر یہ ہے کہ بادلیں چھا گئی ہے، وہ محمد کو پہچانتا نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ ان کے ہاں پیدا بھی ہوا، پلا بھی ہے، بڑا بھی ہے یہیں پر، لیکن کافروں کو محمد نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ بادلوں کی وہ سیاہی ہے، یہ وہ کالا پن ہے کہ محمد کی نورانیت ان کو نظر نہیں آتی، قرآن کی نورانیت ان کو نظر نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ یہ قرآن کو سمجھ پائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا پردہ ڈال دیا ہے، یہ ان گناہوں کی نحوست ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ ڈال دی ہے، کانوں میں اس قسم کا بوجھ ڈالا ہے کہ اس سے نہ قرآن ان کو سنائی دے گا، اور سنائی بھی دے تو پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش وہ کریں گے بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں دو چیزیں ان کا اہتمام آپ کر لے، ایک یہ کہ شہادت لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرے، اور دوسرا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار، کثرت سے استغفار۔ میں نے آپ سے عرض کیا اگر کسی کو نہیں آتا تو صرف اتنا کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ گناہوں کی اپنی بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ستاریت کا پردہ اس پر ڈال دے۔ اور اگر کسی کو آ جائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت اچھا۔ اگر کسی کو یہ بھی آ جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس قسم کے بھی گناہ ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، تو تب بھی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نہ آ جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر یہ نہ آ جائے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی، اتنا تو کہیں۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اس نے بلوچ کو بھی پیدا کیا، مہاجر کو بھی اسی نے پیدا کیا، سندھی کو بھی اسی نے پیدا کیا، پٹھان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس کو ان عربی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، ہو تو میرے محمد کی زبان ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہو اگر اللہ آپ کو بتا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، تو وہ دعائیں عربی والے پڑھ لیں جو محمد کی زبان سے نکل گئی ہے، ان کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر مجھے وہ عربی نہیں آتی، میں ان پڑھ قسم کا ہوں، میری زندگی انگریز کے جوتے اٹھانے میں گزر گئی، اگر میں اس قسم کا بدبخت ہوں کہ مجھے وہ دعائیں یاد نہیں آتی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیروہی کو بھی سمجھتا ہے، وہ بلوچی کو بھی سمجھتا ہے، وہ پٹھانی کو بھی سمجھتا ہے، وہ زبان نہیں گونگوں کی آواز کو بھی سمجھتا ہے، گونگوں کی چاہت کو اور گونگوں کی جو دل میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جانوروں کی حاجتوں کو اور مشکلات کو بھی جانتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے اپنی بے کسی اور اس کی قدرتوں کا اعتراف، اس کو قدرت والا سمجھ کر کے، قادر مطلق سمجھ کر کے، اپنے آپ کو بے کس سمجھ کر کے، چاہے بیروہی میں یا بلوچی میں یا مہاجر اردو میں یا یہ ہے کہ سندھی میں، کسی بھی زبان میں، بشرطے کہ آپ دل کی گہرائی سے مانگے، بشرطے کہ دل کی گہرائی سے۔ مصیبت پڑی ہے ہمارے مولویوں کو، ہم لوگ بھی ایسے بدبخت ہیں، لوگ بھی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما آمین، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما آمین۔ مولوی صاحب نے خود مستقل رٹا لگایا ہے۔ میری ضرورتیں الگ ہے، آپ کی ضرورتیں الگ ہے، میری مشکلات الگ ہے، آپ کے مشکلات الگ ہے، میرے مسائل الگ ہے، آپ کے مسائل الگ ہے، میری حاجتیں الگ ہے، آپ کی حاجتیں الگ ہے، میری سیاکاریاں الگ ہے، آپ کے گناہ الگ ہے، میں آپ سے زیادہ سیاکار ہوں، میں نے کہاں کہاں اللہ کے حکم کو توڑا ہے، میں اپنی زبان میں، وہ مولوی کرے اپنا کرے نا، ٹھیک ہے ایک اجتماعی دعا اچھی بات ہے اس اجتماعی دعا میں، لیکن بشرطے کہ مولوی صاحب کا، مولوی جب محراب میں ہوگا اور اس کا دل آپ کی جیب میں ہوگا، اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ جب مولوی صاحب، خطیب صاحب محراب میں ہوگا اور اس کا دل جو ہے نا مریدوں کی جیب میں ہوگا کہ مرید کتنا نکالیں گے، کیا دیں گے، ہے میرے بھائی، دعا اس مولوی صاحب کے رٹے ہوئے الفاظ کا نام بھی نہیں ہے، دعا ان عربی رٹے ہوئے الفاظ کا بھی نام نہیں ہے، اپنی بے کسی کا اظہار دل کی گہرائی سے کر لے، میرا رب اس کو قبول کر لے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، کبھی بھی قبول نہیں کرتا، من قلب لاہن غافل اور فضول قسم کا دل، بالکل رٹا لگایا ہو ظالم کا بچہ، اس کو اب مانگ رہا ہے تب بھی اس کا استحضار اس کو نہیں ہے، مانگ رہا ہے تب بھی خیال اس کا جگہ پہ نہیں ہے، توجہ اس کی جگہ پر نہیں ہے، دل اس کا جگہ پہ نہیں ہے، یہ دعا کیا قبول ہوگی؟ خصلتان ترضون بہما ربکم، دو خصلتیں جن سے اللہ راضی ہوگا، لا الہ الا کا کثرت سے ورد کر لیں، کثرت سے لا الہ کا ورد کر لیں، اور دوسرا فرمائے وتستغفروہ، استغفار کریں، اور فرماتے کہ وخصلتان اخریان، اور دو اور خصلتیں ہیں، فرمایا کہ لا غنا بکم عنہما، تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، فتسألون اللہ الجنت وتعوذون به من النار، اللہ سے جنت مانگا کرو، عافیت اللہ سے مانگا کرو، وتعوذون به من النار، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، یہ امت اخبار کی خبریں نہیں ہیں، یہ میرے نبی کی خبریں ہیں۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جنت کی خوشیاں اور عیاشیاں برحق ہے، جہنم کے عذاب برحق ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مریں گے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ مریں گے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لے، کوئی 90 کلو ہے، کوئی 100 کلو ہے، کسی کو دیکھو کہ 150 کلو ہے، وہ میرے ایک عزیز ہے 250 کلو سے زیادہ اس کا وزن ہے، اندازہ کرو وہ کیا ہوگا۔ 250 کلو ہمارے ایک نطفے بے جان سے، پھر اس نطفے سے انسان نہیں بنتا۔ آپ نے سائنس بھی پڑھی ہوگی، ہم نے عربی کتابیں پڑھی ہے، اس کے اندر معمولی قسم کے، بالکل ایسے معمولی قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، انہی سے انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھ لے انسان کو کہ کوئی گائے کی طرح لگا ہوا، کوئی بیل کی طرح لگا ہوا، کوئی اونٹ لگا ہوا،
جس نے اس پوزیشن میں لا کر کے ہمیں کھڑا کر دیا، فنا کرنے کے بعد دوبارہ وہ اسی طریقے پر ہمیں اٹھائے گا۔ اور دو اور خصلتیں فرمایا کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے آپ جنت مانگے، عافیت مانگے، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اگر ساتھیوں کو توفیق دے دے تو یہ دعا بھی کر لے، اللہم کن لنا، یا اللہم کن لی وجعلنی لکا، اللہم کن لی وجعلنی لکا۔ لیکن بہتر یہ کہ آپ پڑھیں اللہم کن لنا وجعلنا لکا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہم نالائقوں کو اپنا بنا دے۔ اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو کوئی کہتا ہے اللہ میرے قرضوں کو معاف کر دینا، کوئی کہتا ہے اللہ میری اولاد نہیں بیٹا دے دینا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ یہ کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں ذلیل ہوں عزت دے دینا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کار کوٹھی کا انتظام کر لینا، کوئی کہتا ہے کہ بیوی بچوں میں ذلیل ہوں، اللہ مجھے یہ ہے کہ کوئی عزت مقام تو دے دے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ والا کوئی بندہ اگر واقعتاً حلال رزق سے جا کر کے حج کرنا چاہے اور کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو کیا مانگے، کیا مانگے؟ فرمایا کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو اور کہو کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ مستجاب الدعوات ہو، جن کی کوئی دعا رد نہ ہو، کوئی دعا ان کی مردود نہ ہو، بس یہ کہو۔ جیسے آپ کی نگاہ پڑی تو یہ کہہ دے، دعا کر لے، اللہم اجعلنی ممن یستجاب، اللہم اجعلنی ممن یستجاب، اے اللہ ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا، اس کے بعد کہو اللہ کسی کو بیٹا دے دو، اللہ دے دے گا، اللہ بیٹی دے دو، آپ اس لیے کہ مستجاب الدعوات ہو گئے، وہ بھی ہو جائے گا، اللہ قرض معاف فرما دے، وہ بھی ہو جائے گا، اللہ مجھے جنتی بنا دے، وہ بھی ہو جائے گا، اللہ اپنا محبوب مجھے بنا دے، وہ بھی ہو جائے گا۔ کیسے بیدار دماغ قسم کے لوگ، کیسے ہوشیار قسم کے لوگ اور کیسے چالاک قسم کے لوگ۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دو، مجھے مستجاب الدعوات بنا دو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں چونکہ عوام میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے، علماء تو ہے ہی نہیں ہے، آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ طالب علم ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے بڑے لوگ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو علماء اور اکابرین اور بزرگان دین جنہوں نے قرآن میں محنت کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم غریب لوگ چھوٹے لوگ ہیں، اپنی دانش کے مطابق جو کچھ دیکھا ہے، پورے قرآن میں اللہ پاک نے دعاؤں پر جتنا زور رمضان میں دیا ہے کسی بھی مہینے میں نہیں دیا۔ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر آیت چھوٹی سی ہے، 7 مرتبہ اللہ نے اپنا نام لیا ہے۔ اذا سالک عبادی، میرے بندے انی، میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تک رسائی کس طریقے پر ہو سکتی ہے، اللہ کو راضی کس طریقے پر کیا جا سکتا ہے، اللہ کتنا ہے، کتنا دور ہے۔ فرمایا فَإِنِّي، میں قریب ہوں، اجیب قبول کر لیتا ہوں، دعوت الداعی، بلانے والے پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، بشرطے کہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے یقین کر لے کہ میں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کر لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر 7 مرتبہ میں 7 مرتبہ بتا رہا ہے۔ جہاں اللہ کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہے قہر اور چیلنج کی جگہ پر، جبکہ اس کا غضب جوش میں آتا ہے، تو پھر وہاں پر کہتے ہیں ہم، وہاں میں نہیں کہتا، وہاں کہتے ہیں ہم۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم یہ اس کا غصہ ہے، یہ اس غصے میں اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ،
یا جہاں چیلنج دیتا ہے کوئی جس کے اندر دم خم ہے، آئے انا ہم نے نحن نزلنا ذکر قرآن اتارا، کر لو مقابلہ کر لو. یہاں غصے میں ہے. اب جب پیار کا انداز ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، کافروں کو کہتا ہے عباد لی اور مومنوں کے بارے میں کہتا ہے عبادی. ترجمہ دونوں کا ایک ہوتا ہے، نابینا مولوی دونوں کا ایک ترجمہ کرے گا، لیکن جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی نہیں، عبادی میرے خاص بندے، میرے خاص بندے. وہ آپ ہے، کوئی کافر نہیں ہے، وہ ٹرمپ بھی نہیں ہے، وہ کلنٹن بھی نہیں ہے، وہ آپ ہی ہے. اللہ کے اس تعلق کے ساتھ اس پر نازان ہو جاؤ کہ کیا میرے رب کا تعلق ہے، کیسی رحمتیں اس کی جوش میں آ گئی ہے رمضان میں. اذا سالک، یہ جہاں رمضان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا، جہاں رمضان کے فضائل ہے، وہاں یہ آیت ہے. چھوٹی سی آیت کے اندر 7 مرتبہ میں ہے سبحان اللہ. لیکن دعا کے آداب ہے، دعا کے آداب ہے. پہلا ادب دعا کی یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی طرح حمد پڑھیں گے. اگر آپ کو آتی ہے، نہیں تو اپنے اردو میں، اپنے پشتو میں پڑھ لو. اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اس کے بعد پیارے محمد کو درود بھیجیں گے. اس کے بعد پیارے محمد کو درود بھیجیں گے، درود بھیجیں گے. تیسرا مسئلہ یہ، اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو ہے. اپنی عبدیت اور اپنی ذلت، اپنی بے کسی کو بھی سمجھنا ہوگا، اپنی گناہوں کا اور اپنے یہ کہ معصیتوں کا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا، اقرار کرنے پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ سوال کریں گے. پھر یہ کہ 5ویں نمبر پر یہ گریہ وزاری کر کے، یہ کون سی دعا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین. اللہ ہمیں بخش دے، آمین. لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ مذاق ہے دعا کے ساتھ. یہ تو عمران خان کے سامنے جا کر کے میں اپنی درخواست پیش کر دوں اور میں ادھر دیکھوں ادھر، کیا کس دنیا میں رہ رہا پاگل؟ اتنا لاپرواہ ہے نا. نواز شریف کے سامنے جاؤں اور ادھر ادھر دیکھتا رہوں اور ٹس سے مس بھی نہیں، ان کے آداب اور ان کی مجلس کے آداب کا بھی لحاظ میں نہ رکھوں، تو وہ بھی جو بیدار دماغ ہوتے وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی کیا کیفیت ہے، کس حال میں میرے پاس آیا ہے. خطیب صاحب نے رٹا لگا دیا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے. لوگ بھی آمین آمین کہتے جا رہے ہیں، کوئی یہاں پر کھجلا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو. دعا ہر آدمی کی اپنی حاجت الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کے مشکلات الگ ہے. ٹھیک ہے، اس اجتماعی دعا میں دل کی گہرائی سے آپ متوجہ ہوں، آپ آمین کریں، لیکن آپ اپنے مسائل اللہ سے مانگیں. اور جتنا بھی ہو دعا وہ آہستہ سے ہو. ہم لوگوں کو عادت ڈالی ہے لوگوں نے، مولوی بھی زور سے اگر دعا نہ کرے، ہم بھی بس اوقات آپ سے مجبور ہو کر کے ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی رٹا لگایا ہوا. لیکن اصل دعا وہی ہے جو اخفاء کے ساتھ ہو، آہستہ ہو، آہستہ. آپ کی حاجت کیا ہے مجھے کیا پتا، میری حاجت کیا ہے، اپنی حاجت اسی کو بتا دو. حضرت امام جعفر سے کسی نے کہا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا تم نے رب کو پہچانا ہے کہ قبول ہوگی؟ پہلے اللہ کو پہچان لو اور اپنے آپ کو پہچانا ہے. انکم لا تعرفون من تدعون، جس کو تم پکارتے اس کو جانتے بھی نہیں ہو تم لوگ. آپ ناراض نہ ہونا. الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمن فاسأل به خبیرا، 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے. الرحمن، اللہ کی معرفت کسی اچھے عالم سے جاؤ پتہ کرو. ہاں کالج میں بھی پڑھ چکا ہوں، نہیں ہوتا. مارکیٹوں میں مارکیٹ والے آپ کو تعارف کر کے رب نہیں بتائیں گے. جتنا مضبوط عالم ہوگا وہ اللہ آپ کو بتائے گا. سب سے بڑا مضبوط عالم محمد الرسول اللہ، سب سے زیادہ اللہ کا علم اس کو ہے. سب سے بڑے مضبوط علم والے انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے زیادہ ان کو
اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط علم میں ابو بکر ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں فکان ابو بکر اعلمنا، بخاری میں ہے، ابو بکر 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑے عالم۔ قرآن کہتا ہے فاسأل الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کو پہچان تو لو کہ جس سے تم مانگتے ہو وہ ہے کون۔ گریہ وزاری کرے رات کی تاریکیوں میں، ساتھی خاص طور پر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سحری کے لیے ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھے، وضو بنا کر کے آپ نے یہ کہ تہجد پڑھ لی، کیا کہنا، الگ کسی کمرے میں عادت رونے کی بنا لو، رونے کی عادت بنے۔ جن ساتھیوں کو رونا آتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن ساتھیوں کو رونا آتا ہے، تنہائی میں رونا آتا ہے، ایسے مولوی صاحب تو لوگوں کے سامنے روتا ہے تاکہ چندہ زیادہ دے دیں، اس قسم کا رونا نہیں، یہ رونا، یہ نعمت اللہ نے مولوی سے بھی چھینا ہے۔ یبکون ویزیدہم خشوعا، یبکون ویزیدہم خشوعا، جب میری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، یبکون یخرون للاذقان، سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھوڑیاں نیچے، پیشانی بھی گھس رہی ہے، ویبکون، پھر روتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، دل اور پارا پارا ہو جاتا ہے، ویزیدہم خشوعا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سحری کے ٹائم پہ جب آپ اٹھتے ہیں 10-15 منٹ پہلے اٹھا کرو، وضو بنا کر کے کسی کمرے میں بیوی بھی نہ سنیں، اور جب وہ یہاں سے گزرے گی، بچے یہاں سے گزریں گے، شاید اس دعا کی حقیقت کو بھی اللہ چھین لے۔ ہاں، کچھ رونا بھی سیکھ لو۔ اور اذانوں کے ٹائم پہ، اذانیں جب ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے، رات کی تاریکیوں کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، نیک لوگوں کی جب جماعت ہو اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حلال رزق جس نے کھایا اس سے بھی دعا قبول ہوگی۔ حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ یہ لاکھوں لوگ آپ نے قتل کیے، وہ بغیرت آدمی، کوفہ کے اندر کچھ صوفی ہے، مولوی، اور صوفی یہ بد دعا کریں گے، تیرے تباہ ہو جاؤ گے۔ تو حجاج نے میٹنگ بلائی، راشا آ جاؤ، میٹنگ بلا کر کے رات کو اپنے جو ان کے چمچے تھے حرام خور، ان سے انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس قسم کے ان مولویوں سے کس طرح بچاؤ ہوگا کہ جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو میری تباہی ہو جائے گی، بولو ان سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا آسان طریقہ یہ، ان مولویوں کو حرام کھلاؤ۔ تھے کوئی ہر زمانے میں ہوتے نا کچھ شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کے وفادار مشورے والے ہوتے، شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کے وفادار۔ انہوں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کو، شیخ التفسیر صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو، عارف باللہ صاحب کو، پیر طریقت کو، ان کو جتنے بھی پیر طریقت ہے جمع کرو سب کو۔ حجاج نے یہ کیا کہ بکریاں لوگوں کے ریوڑ ادھر سے چھینا، بکریاں حرام کی، لوگوں کی، مظلوموں کی، غریبوں کی بکریاں ذبح کر کے ایسی دعوت کا اہتمام کیا جیسے آپ کی مسجد ہے، 200 آدمی بڑے کوئی مفتی ہے، کوئی مناظر اسلام ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی جنید ہے، کوئی کیا بلا ہے۔ ہمارے نام اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اشتہار میں بھی ان کو جگہ نہیں ہوتی۔ بلایا ان کو، گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، راشا پخیر راغلے دے، آ جاؤ جی، ہاتھ ملا رہا، ہاتھ چوم رہا، آپ کے لیے معمولی ایک حقیر سی خدمت آپ کے لیے، بڑے بکرے کے ران پڑے ہوئے ہے، آج سینے کے گوشت پڑے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ ملا کو، صوفی کو، تبلیغی کو اور چاہیے کیا؟ ہم لوگوں کو جب اس قسم کے کباب ملے، دھڑا دھڑ، غٹا دبا کر کے یہ ہے کہ کھا لیا، پیٹ بھر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان بھی کیا، کہ اس نالائق کو، اس فقیر کو خدمت کا موقع تم لوگوں نے دے دیا، خدمت کا موقع دے دیا۔ ایسی خدمت، ایسی ہستیاں، ایسے مبارک چہرے کب دیکھنے کو آتے ہیں؟ یہ میرے جیسے نالائق قاتل اور میرے جیسے بغیرت کی خوش قسمت، یہ سعادت ہے کہ تمہارے جیسے بزرگوں نے قدم رنجیدہ فرمائی۔ بس یہ معمولی چند لقمے اپنے تناول فرمایا، آپ کو تو اس سے اچھے بھی کھانے ملتے ہوں گے، لیکن آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اس کے بعد
ہاتھ چوم چوم کر کے ان کو رخصت کر دیا، سب جب چلے گئے، جانے کے بعد جب اس کے اپنے چمچے رہ گئے تو کہتے کھٹیائے کھیرساں ہو جمالو، کھٹیائے کھیرساں ہو جمالو، ناچنے لگے، کہنے لگے اب مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، اب حافظ کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، قاری صاحب کی ابا کو بھی طاقت نہیں ہے، تبلیغی کو طاقت نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے، ایڑی چوٹی کے زور لگا دیں، میں نے حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں پہنچا دیا ہے، اس کے بعد کرے دعا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ان کو میں نے وہ کیا۔ سندھ میں مولویوں کو جمع کیا کہ وڈیرا نے کہا ادا بدھائے ملا صاحب، ان زمانے میں جے کہ ملا ہوندا ہوا دعا کندا ہوا تو دعا قبول ہو، اس زمانے میں مولوی دعا کرتے تھے دعا قبول ہوتے تھے، ہاں تمہاں دعا تک ہے کچھ قبولیت ہی کونے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ایک مولوی نے کہا یوں، دوسرے نے کہا یوں، تیسرے نے کہا یوں، تیسرے نے چوتھے نے کہا یوں 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 یوں۔ ایک مولوی تھا میرے جیسے منہ پھٹتا ہے، اس نے کہا وڈیرا صاحب بات صاف ہے، تم بھی بغیرت حرام خور ہو، ہم بھی حرام خور ہیں، کھاتے بھی حرام ہو، ہمیں حرام کھلاتے ہو، جب تم بھی حرام خور ہو، مولوی کو حرام کھلاتے ہو، دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ ہے تو بھی حرام خور، امام بھی حرام خور، تم بھی حرام خور۔ ساتھی اہتمام کریں، غریبی کا ایک لقمہ، حلال کا ایک لقمہ، وہ حرام کے اس تکے سے، اس بریانی سے بہتر ہے۔ میں جب روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہوں، پھر کیوں میری دعائیں یہ ہے کہ قبول نہ ہوں؟ کیوں نہ ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ ماکلہ حرام و ملبسہ حرام، کھانا بھی حرام اور لباس بھی حرام، اور فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے جب آپ سے میرے پیارے محمد پوچھیں، واسطہ آپ ہے، آپ سے پوچھیں اللہ کے ملنے کا طریقہ، لیکن اب میں ملوں گا جب میں ملوں گا تو ملنے کے لیے پھر آپ کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہہ دو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، فَإِنِّي قریب کتنا قریب، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رمضان میں خصوصی طور پر ساتھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے، جب آپ پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پھر اپنی دعا درمیان میں داخل کر دو، میرا رب ان کو بھی لے لے گا، ادھر حرمین کے لیے دعا کر دی، ادھر مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کر دی، ادھر فلسطین والوں کے لیے دعا کر دی، ادھر برما والوں کے لیے دعا کر دی، ادھر دیگر بے کس مسلمانوں کے لیے، ادھر انڈیا اور کشمیر والوں کے لیے دعا کر دی، ادھر وہ غریب لوگ جو روٹی لقمے کو ترستے ہیں، اور درمیان میں اپنی دعا کر دی، اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا کر دی، اپنے بے کسی کو پیش کر دیا، اپنے یہ کہ مالی حاجتوں کو پیش کر دیا۔ میرا رب جب ان دعاؤں کو قبول کرے گا اور ان کو قبول کرے گا تو درمیان میں تیری دعا کو ٹھوکر مار کر کے رد نہیں کرے گا، وہ ان سب کو لے لے گا، ان کے لاج رکھتے ہوئے تیری دعا کو بھی قبول کرے۔ یہ طریقہ ہے جی، یہ طریقہ ہے، امت کے لیے دعا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ امام من ام قومن، جو کسی قوم کی امامت کرے تو پھر یہ کہ امت کے لیے اور مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے، چوری چھپکے سے مولوی صاحب اپنے لیے دعا کرے، تو فرماتے ہیں کہ فقط خانہم، یہ چور امام ہے، یہ مولوی صاحب چور ہے، فقط خانہم، یہ ان سے خیانت کرتا ہے، یہ قوم کو دھوکہ دیتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے قوم کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ ظالم کے بچے، تو اپنے لیے دعا کر رہا، امت کے لیے دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، سارے آپ مستجاب الدعوت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنے دور شہروں سے یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، موری منظور کی شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں آ رہے، کوئی درد ہے، کوئی آپ کے سینوں کے اندر کوئی تو ہے، کوئی طلب تو تڑپ تو ہے کہ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، عید کے لیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، ائمہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دور نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اللہ مزید آپ کو ترقی دے، اللہ مزید آپ کو ترقی دے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن گزارش یہی ہوگی کہ اتنے اہم عبادت رمضان، اور پھر قرآن پڑھو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی ایسے اس طرح اس کو دیکھتے رہو، آنکھیں اپنی ٹھنڈی کرو، سینہ اپنا ٹھنڈا کرو، آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو۔ جب میں ٹیلی ویژن پہ مجھے مزہ آ جائے اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہو جائے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب میں ٹیلی ویژن کو گھنٹوں کے گھنٹے دے سکوں اور اس کو آدھا گھنٹہ بھی نہ دوں تو پھر کسی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے۔ مولی منظور کا یہ جملہ سن لو، پھر ٹیلی ویژن والے سے جنت مانگنا، پھر ٹیلی ویژن والے سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا، وہ شیطان کا وہ ہے۔
ہے جب ننگی تصویریں دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر فحش قسم کی لٹریچر، اس پر میرا وقت، اس کو وقت دے سکتا ہوں، غیبتوں کو وقت دے سکتا ہوں، اس کو وقت نہیں دے سکتا۔ اس لیے یاد قرآن پڑھنے سے، اگر کسی کو یاد بھی پڑھے، اس یاد پڑھنے سے بہتر ہے دیکھ کر کے پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یاد پڑھنے میں آپ صرف یاد قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن آپ کے سامنے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی کلام کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ڈبل ہی ڈبل ثواب ہے۔ قرآن دیکھنے سے اور نمازوں میں پڑھو تو اور زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر کے پھر دیکھ کر کے۔ ہم لوگ حافظ لوگ ہیں، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن نہیں، حافظ صاحب بھی ٹھیک ہے منزل اپنی سنائے، ورنہ حافظ صاحب بھی دیکھ کر کے پڑھے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان کے انوار اور برکات سے مجھے اور آپ کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سیزن ہے جتنا بھی اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ ہمارے روزوں کو، تلاوتوں کو، تراویحوں کو، نفل و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔